ایپسٹین کے بارے میں اب تک جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ اس کا اثر اشیر بھی نہیں جو در حقیقت وہاں رونما ہوا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر شیطانی جزیرے کی زمین کھودی گئی، یہاں اس کے پانی کا تجزیہ کیا گیا، تو انسانی روح تو کیا شیطانی روح تک کانپ جائے گی۔ شیطانی عملیات کی دنیا اس قدر پراسرار ہے کہ اگر ناچیز نے اس پر لکھنا شروع کر دیا تو آپ الف لیلا داستانوں کو بھول جائیں گے۔ اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا، وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایپسٹین جزیرے پر کسی کو کیا فائدہ ہوا بچے کھانے سے، حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ سے بچے نکال کر ان بچوں کا فضلہ کھانے سے، انسانی گوشت کھانے اور خون پینے سے، ہر وہ شیطانی کام کرنے سے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، انسان کو کیا قوت مل سکتی ہے؟ یہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے آئیے اپنے روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ سب ہے جو ہم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دیکھ یا پڑھ کر یا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے سن چکے ہیں۔ کالے بکرے کے سر پر کیا گیا جادو اور پھر اسے کسی چوراہے میں یا قبرستان میں پھینک دیا جانا، یہ عام سی بات ہے۔ یہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں۔ یا اس کے علاوہ شوہر کو کنٹرول کرنے کی خواہش میں جادو کے اعمال میں غلاظتیں ملا کر تعویذ کے اوپر لکھ کر شوہروں کو پلاتے ہوئے ان کی ہی بیویوں کو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا یا سنا تو ضرور ہوگا۔ خاص طور پر بیوی اپنی ہی غلاظت یا حیض کا خون شوہر کے کھانے میں یا پینے میں ملاتی ہے تاکہ وہ اس کا فرما بردار بن کر رہے۔ برصغیر کے اکثر جہلا اپنے دشمنوں یا ان لوگوں سے جن سے وہ حسد کرتے ہیں ان پر بھینس کے پائے کا عمل کرتے رہے ہیں۔ اس عمل میں کسی بھینس کو ذبح کرنے کے بجائے مردہ بھینس کا جس کی موت کسی بیماری یا حادثے سے ہوئی ہو، اس کا پایا یعنی کہ 1 پاؤنڈ لے کر دم کی ہوئی کیلیں گھسا کر اس پر عملیات کر کے قبروں میں دبایا جاتا ہے، جس سے اس عمل کے شکار ہونے والے پیدل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر میڈیکل رپورٹ کلیئر ہو کر بھی بقول ان کے پاؤں میں جان نہیں رہتی اور وہ بیچارے معذور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حد درجہ حیرت ہوگی کہ بھینس کا یہ عمل زیادہ تر دہاڑی دار مزدوروں اور پھیری لگانے والوں پر کیا جاتا ہے، اور جھگیوں میں رہنے والے لوگ اسے سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کو مردار گوشت تک بھی رسائی ہوتی ہے اور وہ خود بھی اس عمل میں طاق ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، یہاں اس امر کا تذکرہ بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآنی عملیات کے لیے پاکی، نماز، روزے اور پرہیز کی پابندی شرط ہوتی ہے۔ اس کے الٹ مذکورہ ناپاک عملیات جو اوپر میں نے بتائے ہیں، آپ کو بتا چکا ہوں، جن کو عرف عام میں ان پڑھ لوگ پڑھائی کرنا کہتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی پاکی کی شرط ہے ہی نہیں، بلکہ ناپاک رہ کر ان کی تاثیر زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن پاک کے عملیات 2 طرح کے ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی۔ ان میں اسماء الحسنہ اور قرآنی آیات کی جو تعلیمات ہے وہ کی جاتی ہیں۔ کسی عامل سے اجازت لے کر تمام پرہیزوں کے ساتھ چلا کشی کی جاتی ہے، موکلات کو تابع لا کر ان سے کام لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ناپاک پڑھائیوں میں شیطانی مخلوقات کو مسخر کیا جاتا ہے۔ ہم صرف ابلیس اور شیطان وغیرہ کے ناموں سے واقف ہیں، لیکن منفی جنات کی کتنی اقسام ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ پھر یہ مخلوقات مختلف جغرافیائی خطوں اور مذہبی عقائد کے حساب سے بھی اپنی قسم اور حیت بدلتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ سیاروں پر پائی جانے والی مخلوقات زمینی ماورائی مخلوق سے کہیں زیادہ ہولناک ہے، جنہیں ہم ایلینز کہتے ہیں، اور ان کو قابو کرنے کا طریقہ یا طرائق بھی اسی طرح ہولناکیوں اور شفاقیوں کی تمام حدود پار کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا واقعی یہ سب کچھ ابھی بھی آپ نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا؟ یا میں نے اکثر کی بات کر رہا ہوں، نہ توڑ کی، نہ کسی عملیات کی تفصیل میں جانا میرا مقصود ہے۔ صرف ان غلاظتوں کا ذکر ہے جو ایک انسان کو، ایک خاندان کو یا ایک نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے سر انجام دیتا رہا ہے یا دے رہا ہے۔ جب یہ عام انسان کر رہے ہیں تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، شوبز کے آرٹسٹ وغیرہ، اپنے رقیبوں کا قلع کما کرنے اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کر سکتے ہوں گے۔
یہ صفاقی کوئی افسانہ نہیں، یہ ہمارے آس پاس میں رونما ہونے والی عام سی بات ہے، اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور یہ سب نہیں کر سکتا، تو حیرت ہے۔ ایپسٹین کے جزیرے پر بھی یہی سب ہو رہا تھا، حتیٰ کہ کسی وجہ سے جیفری قانون کی نظر میں آیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو گرفتاری کے بعد جزیرے کی تلاشی اور چھان بین نے وہ حقائق فاش کیے جو ابھی صرف 10% سے بھی کم دنیا کے سامنے آئے ہیں، اور ہر طرف سنسنی سی پھیل گئی ہے کہ مطلب یہ کیا شیطانی اعمال ہو رہے ہیں وہاں۔ میں تو اس بات پر انگشت بدندہ ہوں کہ اگر میں آپ کو پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون جس نے ریئل اسٹیٹ میں اچانک نمبر 1 بن کر سب کو دکھایا، بڑی بڑی سوسائٹیاں کھڑی کیں، ایک رفاہی ادارے کا مرحوم سربراہ جس نے قریب المرگ زخمیوں اور لاوارث لاشوں وغیرہ سے انسانی اعضاء نکال کر سپلائی کی، اور اپنے قریبی کارکنان کے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یار ان صاحب نے یوں ہی مر جانا تھا یا پھر یہ اعضاء ضائع ہو ہی جانے تھے، اس لیے کسی کے کام آ گئے اور ہماری تنظیم کو کچھ مالی مدد مل گئی۔ ایک بہت بڑے مبلغ اور عالم دین جو سیاسی اور فلمی جان پہچان کے لیے مشہور ہیں، کیسے ان کی تنہائیاں رنگ رلیوں میں بسر ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کے ڈانڈے، یہ سب شیطانی جزیرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملتا ضرور ہے۔ معذور اسٹیفن ہاکنگ کا وہاں موجود ہونا، جزیرے کی لوکیشن کا مخصوص جغرافیائی حدود میں سال کے خاص ایام میں بال والے سیارے کے عین نیچے واقع ہونا، اور جزیرے پر ایک جدید ترین رصد گاہ اور طاقتور دوربینوں کی موجودگی جن سے ابھی پردہ اٹھایا جانا باقی ہے۔ یہ سب چلو افسانہ سے، لیکن کیا کسی صاحب علم کو یہ ہاروت ماروت نامی فرشتے یاد ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جن سے جادو سیکھ کر ایک عورت کہتے ہیں آسمانوں میں جا پہنچی تھی، اور مشہور ہے کہ سیارہ زہرا اس کی آماج گاہ بن گیا۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عورت ہی زہرا سیارہ بن گئی تھی۔ بوال نامی بت جس قدیم جادوگر کی شبیہ ہے، ناظرین اکرام وہ کیا کسی سیارے پر موجود نہ رہا ہوگا؟ یہ سب اگر سامنے آ گیا تو ورطہ حیرت میں پڑے رہنا یوں آپ کی فطرت ثانیہ بن چکا۔ جیسے پلک جھپکنا اور سانس لینا آپ کی فطرت ثانیہ ہے، ایسے یہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی اعمال سے